بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن حکیم کی تجوید کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تفخیم و ترقیق۔ تفخیم و ترقیق کے معنی کیا ہے؟ تفخیم و ترقیق کا قاعدہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کار خیر کو مزید بڑھانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ فرمائیں اور ویڈیو کو جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ جس قدر زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیوز کو لائک کریں گے، کمنٹس کریں گے اور جتنا زیادہ شیئر کریں گے اس قدر زیادہ یوٹیوب ان ویڈیوز کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے گا، وہ بھی اس سے استفادہ کریں گے، آپ کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ تین حروف ایسے ہیں جنہیں کبھی پر یعنی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ وہ تین حروف ہیں الف، لام، را۔ الف کو پر پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ یعنی الف سے پہلے اگر وہ حرف ہوگا جسے پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے تو الف کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے یعنی وہ حرف جو باریک پڑھا جاتا ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ وہ حروف جنہیں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے وہ حروف 7 ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جنہیں پر پڑھا جاتا ہے وہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص ضغط قذ ہے۔ یہ حروف مستعلیہ ہیں، انہیں پر پڑھا جاتا ہے۔ ان کے بعد اگر الف آئے گا تو الف کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ ان کے علاوہ 2 حروف اور بھی ہیں جو کسی خاص قاعدے کی صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف کو موٹے پڑھے جانے کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی الف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ یعنی کل ملا کے 9 حروف ہیں جنہیں موٹا پڑھا جاتا ہے، اور ان کے بعد اگر الف آئے گا تو الف کو بھی پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ ان میں سے ایک ہے اسم جلالت اللہ کا لام۔ اسم جلالت اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ کے لام کو پر پڑھا جائے گا۔ ان 2 حروف میں سے دوسرا حرف ہے را۔ را پر زبر ہوگی تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ ہم آپ کے سامنے قرآن کریم سے مثالیں رکھیں گے جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، جیسے نخاف بالخاطئہ، خوف، خالدین۔ کھڑا زبر بھی الف کے قائم مقام ہوتا ہے۔ حروف مستعلیہ پر کھڑا زبر آئے گا تو وہ بھی الف کی طرح پر پڑھا جائے گا۔ صالحا، صادق، صابر،
صابرا ضاق ضامر ضالين ولا الضالين طائركم طاعة طاغون فطاف طائف ظاهرة ظالمة ظاهروهم يعمل الظالمون غاشية غافلا غائبين غاسق فرقانا قالوا قال لقادرون۔ اور اس میں جلالت اللہ کے لام پر چونکہ کھڑا زبر ہے جو کہ الف کے قائم مقام ہے، تو لام کے ساتھ الف کو بھی پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، جیسے اللہ واللہ ختم اللہ۔ زبر والی را کے بعد اگر الف آئے گا تو الف کو بھی پر پڑھا جائے گا، جیسے راعینا ورابطو دراہیم راودتنی۔ 7 حروف مستعلیہ، اس میں جلالت اللہ کے لام اور زبر والی را کے علاوہ کوئی حرف الف سے پہلے آئے گا تو الف کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے عذاب اللہ ولا عما انما کننا اذا۔ دوسرا حرف ہے لام، جسے کبھی پر تو کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے۔ اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، اس کی مثالیں یہ ہیں، جیسے اللہ واللہ ختم اللہ فإن اللہ نعمت اللہ ان اللہ اللہ۔ اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، اس کی مثالیں یہ ہیں، امر اللہ یبین اللہ آیات اللہ فضل اللہ اطیعوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ۔ اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا، اس کی مثالیں یہ ہیں، بسم اللہ بآیات اللہ سبح للہ سبیل اللہ باللہ الحمد للہ۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ آیات پیش کر رہے ہیں جن آیات میں تینوں صورتیں موجود ہیں، کہ یعنی اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے پیش بھی ہے، زبر بھی ہے، زیر بھی ہے۔ جعلہ اللہ
عند اللہ اطیعوا اللہ فإن اللہ بإذن اللہ وآتاہ اللہ دفع اللہ ولكن اللہ فی سبیل اللہ ان اللہ الی اللہ انصار اللہ آمنا باللہ یبعثهم اللہ احصاہ اللہ واللہ الا بذکر اللہ آمنوا اتقوا اللہ واتقوا اللہ ان اللہ وللہ وإلی اللہ یعلمہ اللہ واللہ آیات اللہ وما اللہ یبایعون اللہ ید اللہ علیہ اللہ وللہ وکان اللہ۔ اس میں جلالت اللہ جب دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم دعا میں کہتے ہیں اللہم، اس میں بھی اس میں جلالت اللہ ہے، تو اس اللہم پر بھی یہی قاعدہ لاگو ہوگا۔ اگر اللہم سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہوگی تو اللہم میں بھی لام کو پر پڑھا جائے گا، اگر اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی تو لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے ہم آپ کے سامنے قرآن مجید سے چند مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم وَإِذْ قَالُوا اللہم مریم اللہم قُلِ اللہم۔ تیسرا حرف جس میں تفخیم و ترقیق کا قاعدہ لاگو ہوگا وہ تیسرا حرف ہے را۔ را کو بعض صورتوں میں پر یعنی موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں را کو باریک کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ 10 صورتیں ہیں جن میں را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ وہ صورتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے را پر زبر ہو تو را کو پر یعنی موٹا کر کے ادا کیا جائے گا، جیسے رجل۔ دوسری صورت را پر پیش ہو، جیسے رزقو۔ را پر 2 زبر ہوں جیسے امرن۔ را پر 2 پیش ہوں جیسے اجرن۔ را پر کھڑا زبر ہو جیسے ابراہیم۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو جیسے عرشن۔ را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو جیسے یرزقون۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو جیسے ارجعی۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو جیسے رب ارجعونی۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو جیسے فرقۃ۔ 4 صورتوں میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے، 10 صورتوں میں را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ را کو باریک پڑھنے کا پہلا قاعدہ ہے را کے نیچے زیر ہو جیسے رجال۔ را کے نیچے 2 زیر ہوں جیسے امرن۔
را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، جیسے فاصبر۔ را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو، جیسے نذیر۔ یہ وقف کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر را پر وقف ہو تو جزم پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے یا ہوتی ہے تو اس را کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں جن میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ آپ ان 14 صورتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے تو قرآن پاک میں بھی درست طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ اب ہم آپ کے سامنے را کو پر اور باریک پڑھنے کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ ربکم الذی رجل فتربصوا اذ رأى نارا علی النار آمنوا اذکروا اللہ ذکرا اجرا کریما راعنا قولوا انظرنا آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وشروه دراهم راودتني رسل والزبر فأرسلنا روحنا بشرا وآخر يؤخرهم قرآنا عربيا ربك أخذ القرى ظاهروهم غير رسلنا رجالا غير المغضوب فرقانا نذيرا برب المشارق لقادرون رجل فتربصوا رب انصرني من ربنا قمطريرا فرعون ربه أجر طائركم ذكرتم أمر تأمرهم من ربك آخری رب العالمین من رسول ساحر لغفار واذکر رسولا صابرا امرا بشرا من نصر والرسول کافرین ولتنظر خبیر فی الارض ترجع الامور ربی ارینی انظر لن ترانی فإن استقر ترانی أريد وما أريد تقرض قرضا يغفر لكم شكور ألا بذكر الله حواريون أنصار الله أفسحر تبصرون
لنرسل حجارة صدوركم قدير يريد يبسط الرزق ويقدر وفرحوا كل فرق ورحمته رؤوف رحيم والرسول ترحمون في قرطاس كفروا سحر أمر الله مرسلين مرجعكم قدير برحمته أبصارهم ربهم لخبير بسم الله الرحمن الرحيم وما في الأرض نذير وبشير وباليوم الآخر من رسول مرصاد رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی تفخیم و ترقیق کے تینوں حروف کی جملہ مثالوں کے ساتھ تعریف مکمل ہوئی۔ امید ہے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔